الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں نے 5 روزے مکمل کر کے 6 روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہم سبوں کا رمضان کا مہینہ پانا یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ خوش نصیبی کی بات اس طور پر ہے کہ سلف صالحین اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے، اس مبارک مہینے کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمانا۔ اور جب یہ مبارک مہینہ انہیں مل جاتا تو اس میں روزہ رکھتے، نماز پڑھتے، نفلی عبادتیں کرتے، خوب عبادت کرتے، یہاں تک کہ اپنے رب کو راضی کر لیتے۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو وہ 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے جو عبادات کی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو روزہ رکھا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرمانا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی لیے یقیناً اس مبارک مہینے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے۔ یہ مبارک مہینہ دراصل
تقوی کا مہینہ ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو پھر یہی اصل مقصد رمضان کا ہے اور یہی اصل مقصد روزہ کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے کہ پچھلی تمام امتوں میں روزے فرض تھے۔ یہ روزہ صرف امت محمدیہ میں فرض نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں روزہ کو فرض قرار دیا تھا۔ البتہ کچھ طریقے مختلف تھے لیکن روزہ کا وجود تھا، اور وہ روزہ امت محمدیہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا۔ روزہ کو فرض کرنے کا یا روزہ رکھنے کا دراصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے ہو جاؤ۔ یہ روزہ کا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اب اگر ایک انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان کی زندگی میں اگر اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہا، کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، آپ اگر دکان میں ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے، آپ مکان میں ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے، آپ راستے میں چل رہے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہر جگہ لین دین کے معاملات کر رہے ہیں آپ، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ کہیں جھگڑا لڑائی کی بات ہو گئی تو پھر وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ گویا کہ ہر مقام پر یعنی انسان جہاں بھی ہو، اتق اللہ حیثما کنت، چاہے جس جگہ ہو آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہیں۔ کیا بول کر خوف کھانا ہے؟ ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہم گھر میں ہیں، گھریلو جو معاملات ہیں جس کو آپ روزمرہ کی زندگی میں حل کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے کسی کے اوپر اور اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو جائے آپ سے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے آپ ڈرتے رہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کے معاملات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے پر زیادتی ہو جائے۔ گویا کہ انسان چاہے جس جگہ پر بھی ہو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا رہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ اگر آدمی ان تمام جگہوں پر جیسا کہ بتایا گیا کہ اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان تمام جگہوں پر اگر ایک انسان ڈرے تو پھر ذرا بتائیے اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ فائدہ ہے کہ جب ایک انسان تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے لگتا ہے، تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور وہ ایک مرتب اور منظم زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جس انسان کے زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، اس کی زندگی منظم نہیں ہوتی، اس کی زندگی مرتب نہیں ہوتی۔ وہ شخص پریشان حال رہتا ہے، کچھ کام کرنا ہے آج وہ نہیں کرتا کل کرتا ہے، ٹال مٹول، یعنی اس کی زندگی بے ترتیبی والی ہوتی ہے۔ لیکن
ایک انسان کے دل میں اگر تقوی آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی مرتب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ یہ تو دنیاوی زندگی میں تقوی کا ایک اثر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کا، روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے دل میں تقوی آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنے لگیں۔ اور ڈرنے کا ایک دنیاوی زندگی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے اور ایک اچھی زندگی گزارتا ہے۔ اور آخرت میں ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں اس آدمی کو یہ چیز جنت تک لے کر کے چلی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دنیا میں اثر کیا ہوا؟ اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ یہی ڈر، یہی تقوی اس کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جنت ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے جو اپنے ہر معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور یہ جنت ہم اپنے بندوں میں ان لوگوں کا وارث بنا رہے ہیں یا بنا دیں گے جو ہم سے خوف کھاتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں کو یہ جنت جو ہے اپنے بندوں کے لیے وارث بنا دیں گے، اپنے بندوں کو وارث بنا دیں گے جنت کا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے بندے ہم سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے، بلکہ وارث بنا دیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وراثت میں چیزیں ایک انسان کو فری میں ملتی ہیں، فری میں مل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مرتا ہے، اس نے جو کچھ بھی چھوڑا اس کے جو وارثین ہیں اسے وہ چیز لے لیتے ہیں، تو گویا کہ وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں، وہ ہمیں فری میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو یہ جنت آپ کو دینے والا ہے آپ کے تقوی کے بنیاد پر، آپ کے ڈرنے کے بنیاد پر، تو جو جنت کا وارث جو آپ کو بنانے والا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین جنت آپ کو فری میں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ جنت میں جا سکیں۔ یعنی انسان اتنا گنہگار ہے، اتنا سیاکار اور اتنا خطاکار ہے، اس کے اعمال اتنے خراب ہیں اور اس کے اخلاق اتنے خراب ہیں انسان کے، کہ اگر کوئی انسان اگر چاہے کہ وہ اپنے عمل کے بقدر جنت میں چلا جائے تو پھر وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ذریعے، اللہ رب العالمین اپنے رحم اور کرم کے ذریعے ایک انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ گویا کہ جنت ہم کو فری میں مل رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت میں جا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، اگر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک انسان اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ موت آ جائے، اگر پوری زندگی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، پھر بھی وہ شخص اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے بدلے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا وارث بنائے گا۔ لیکن کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، نیک ہیں، ہر چیز ہے، اس کے وقت ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ڈالے گا ہی ڈالے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب تک کرم اور فضل نہ ہوگا اس وقت تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو تقوی اختیار کرنے کا ایک اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اب جنت میں جانے سے پہلے ہمیں ایک جگہ سے اور گزرنا ہے جس کو صراط کہتے ہیں، پل صراط کہتے ہیں۔ وہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر انبیاء کو، ہر نبی کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وہ ایسا ڈینجر پل ہے، وہ ایسا راستہ ہے جہاں سے ہر انسان، یہاں تک کہ انبیاء بھی گزریں گے تو رب سلم وسلم پڑھتے ہوئے گزریں گے، اتنا خطرناک وہ پل ہے، اور ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ حتمی طور پر
ہر انسان کو اس پل سے گزرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اس پل سے، اس راستے سے ہم اپنے ان بندوں کو گزار دیں گے جو ہم سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں، جو ہم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اپنے زندگی میں اگر آپ کو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، دنیاوی زندگی کو مرتب اور منظم کرنا ہے، اخروی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ہمیں اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جب بھی ہو، اتق اللہ حیثما کنت، آپ کو ہر جگہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہوگا۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ آپ کو کوئی تو نہیں دیکھ رہا، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، آپ ابھی روزہ ہیں اور آپ جب اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ، صرف آپ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے پانی کا بوتل بھی ہوتا ہے، پانی ہے سامنے، نہیں پیتے آپ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم پانی نہیں پی سکتے، کیوں؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان میں روزہ کی برکت ہے کہ آپ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوگا، ہمیں ثواب نہیں ملے گا، تو یہ چیز کیا ہے؟ آپ وہ چیز آ گئی آپ کے ذہن میں۔ اسی طریقے سے یہ تو ایک روزہ ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی عمل ہو، روزمرہ کی زندگی میں آپ جو کام کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں، جیسے روزہ رکھتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے پورے معاملات میں آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے بازار میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، اور خاص طور سے تنہائی میں انسان کو اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے تنہائی میں اور زیادہ؟ اس لیے کہ تنہائی میں جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو گواہ بھی وہی ہوتا ہے، وہی ہے جو منصف ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین گواہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ تم نے تنہائی میں یہ کام کیا تھا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے، گویا کہ پھر اللہ رب العالمین فیصلہ بھی کر دے گا، اس تنہائی میں گناہ کی سزا اللہ رب العالمین دے دے گا۔ گویا کہ تنہائی کے عالم میں ہمیں اور بھی زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور تنہائی میں ایک انسان کو شیطان اور زیادہ جکڑ لیتا ہے، شیطان اور زیادہ پکڑ لیتا ہے، اور جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو شیطان آپ کو اور زیادہ بھٹکاتا ہے اور آپ اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تنہائی میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے۔ آج حالت یہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی حالت آج یہ ہے کہ موبائل نے اتنا زیادہ مشغول کر دیا ہے نوجوانوں کو، اور تقریباً انسانوں کو جو لوگ موبائل چلاتے ہیں، موبائل نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ پھر اگل بگل کی سامنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل ہمارے ایمان کو تو ختم نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے، روزے کی حالت میں بھی ہم موبائل چلاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم مسجد میں جب آتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بیٹھ کر کے موبائل چلانے لگتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو موبائل چلانے لگتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ موبائل ایک بہت بڑا فتنہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو نئی ایجادات ہیں وہ بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال جو ہے اس چیز کو حرام کرتی ہے۔ یہ موبائل، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کے موبائل میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے۔ موبائل میں اگر کوئی مسئلہ مسائل وغیرہ جو بھی چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح ہے ہمارے لیے، لیکن وہیں پر بیٹھ کر کے اگر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہمیں فتنہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن تنہائی میں ایک انسان جب موبائل میں مشغول ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ انسان ویڈیوز دیکھتا ہے، فحش چیزیں، اور
शैतान तन्हाई के आलम में, क्योंकि इंसान जब मोबाइल चलाता है तो वो खुद तन्हा हो जाता है, और जब तन्हा हो जाता है तो फिर शैतान आपके स्क्रीन पर वो सारी चीजें लाता है जो अच्छी चीज नहीं बल्कि शैतानी चीज होती है, गलत चीजें होती हैं। इस तरीके से हम नौजवानों को, खास तौर से नौजवानों को, वो हमें एक फितने में मुब्तला कर देता है। आप देखिए असहाबे कहफ का वाक़या पढ़िए, ये असहाबे कहफ नौजवान ही तो थे, इन्होंने अपने ईमान के खातिर, अपने तकवा, अपने डर के, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमा को बुलंद होने के खातिर इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ करके बेआबो गया मैदान में चले गए, पहाड़ में चले गए, वहां जाकर के अल्लाह अल्लाह करने लगे। ये नौजवान ही तो थे जिनके अंदर ये शौक और ये जज्बा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो। ये नौजवान थे। और आज हमारी हालत कितनी बद से बदतर हो गई है कि रोजे की हालत में हो हम मोबाइल देखते हैं, फहश चीजें देखते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते, रोजा है नमाज नहीं पढ़ते। ये बहुत बुरी खसलतें हैं मेरे भाइयों। रोजा हम रख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हो जाएं। सिर्फ ये नहीं है कि आप रोजा रख रहे हैं तो हमें पानी नहीं पीना, बल्कि रोजा दरअसल ये भूखे और प्यासे रहने का अमल नहीं है, बल्कि रोजा ये है कि आप अपने हर मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हो जाएं। ये रमजान का महीना चल रहा है, खास तौर से हमें इस मुबारक महीने में हमें गुनाहों से बचते हुए अपनी जिंदगी गुजारना है, इसलिए कि ये मुबारक महीना जो शख्स पा लिया और वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रियादत करके अगर अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनवा सका तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई भी नहीं है। इसलिए ये मुबारक महीना हम सबों के दरमियान है। ये खुशनसीबी की बात है कि हम इस मुबारक महीने में दाखिल हुए। इसलिए आप रोजा रख रहे हैं, आप रोजे की हालत में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों को रखें। उसके बाद ये मुबारक महीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने की फजीलत में बयान करता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का ही महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। ये कुरान जो हमारे लिए हिदायत का सामान है, जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सामान है। जो शख्स कुरान हकीम पर अमल करे, कुरानी अहकामात पर अमल करे, वो हिदायत याफ्ता है। ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये वो किताब है जिसको हमने इस महीने में नाजिल किया, तो ये पूरा महीना मुबारक हो गया। गोया के साल के 12 महीनों में 11 महीने उतने मुबारक वाले महीने नहीं हैं। सिर्फ ये रमजान का महीना यकीनन मुबारक वाला महीना है। क्यों मुबारक वाला महीना है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सबसे बेहतरीन किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मुबारक महीने में नाजिल किया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में कुरान हकीम को नाजिल किया तो इस पूरे महीने को मुबारक बना दिया। जरा अंदाजा कीजिए कि अगर हम इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान को मफहूम को समझते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, तो यकीनन हम भी मुबारक बन जाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे महीने को मुबारक बना सकता है कुरान की वजह से, तो कुरान से हम मोहब्बत करें, कुरान को हम पढ़ें, उसके मानी और मफहूम को समझते हुए पढ़ें और उसके बाद अमल करें, तो इंशाअल्लाह हम भी मुबारक बन जाएंगे। तो ये चीज ये है कि हमें इस मुबारक महीने में रोजा रखने के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान हकीम की तिलावत करनी है। कुरान हकीम की तिलावत करने के साथ साथ, क्यों, कुरान की एक फजीलत यह है कि जब आप कुरान हकीम को बगैर समझे उसका मतन पढ़ते हैं आप तो भी सवाब मिलता है, लेकिन दरअसल कुरान का असल मकसद फौत हो जाता है। कुरान का असल मकसद क्या है कि एक इंसान की जिंदगी में तकवा आ जाए, एक इंसान की जिंदगी में हिदायत आ जाए, यानी वो शख्स मुत्तकी बन जाए, वो शख्स हिदायत वाला बन जाए कुरान पढ़ने से। तो कुरान आप सिर्फ बगैर समझे पढ़ेंगे, आपको सवाब तो मिलेगा, इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो आपकी दिली कैफियत चेंज होगी, दिली कैफियत बदलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उस कुरान हकीम में जो हिदायत की चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं, वो चीज आपके ज़हन में आएगी और धीरे धीरे आप इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे और तकवा की तरफ बढ़ेंगे और दलालत और गुमराही से आप दूर होंगे। इसीलिए कुरान हकीम को हमें पढ़ना है तो समझ करके पढ़ना है। आज बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं कुरान हकीम को समझकर पढ़ने के, ऐसे हर जबान में तर्जुमे मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं कुरान हकीम को तो उसके ऊपर भी सवाब है। अगर आप मोबाइल में लगा करके कुरान हकीम को सुन रहे हैं, तर्जुमा के साथ सुन रहे हैं, तो उसमें भी सवाब है। इसी तरीके से
ہمیں اس مبارک مہینے میں قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھ سے مانگو، اپنی پریشانیوں کو رکھو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین تو عام حالت میں بھی کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھ سے میرے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ جب عام دنوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو پھر یہ مبارک مہینہ تو یہ مہینہ تو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا، اللہ رب العالمین ہمارے پریشانیوں کو دیکھے گا، پریشانیوں کو سنے گا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنا، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے یہ مبارک مہینہ مبارک بنا دے، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے کے روزوں کو، عبادات کو، سب کو قبول فرما، آمین، وما توفیق الا باللہ۔